بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاطب لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن بالحق بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللهم صل على محمد وعلى محمد مشہور و معروف آیت چھوٹا سا ٹکڑا کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم سے پیدا کیا. اس کائنات کا مرکز انسان ہے. یہ کائنات بنائی گئی ہے انسان کے لیے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بہتا ہوا پانی، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ لہراتا ہوا سبزہ، یہ چہچاتے ہوئے پرندے، یہ سب بنائے انسان کے لیے. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو بنایا جنت کے لیے. انسان کا کو بنایا جنت کے لیے. مقصد تخلیق انسان کیا ہے؟ جنت ہے. جنت ملے گی کیسے؟ جنت سے اس کو ملے گی جو جنت کا اہل ہوگا. جو جنت کا اہل ہوگا اسے جنت ملے گی. اہل کون ہوگا جنت کا؟ اہلیت کا بھی کوئی معیار ہوگا، اہلیت کا بھی کوئی پیمانہ. کون اہل ہوگا جنت کا؟ جنت کا اہل وہ ہوگا جس نے عبادت کی ہو. جس نے عبادت کی ہوگی. اور عبادت کس کی قبول ہوگی؟ جس نے معرفت کے ساتھ عبادت کی ہوگی. خالی عبادت نہیں، معرفت کے ساتھ عبادت انسان کو کامل بناتی ہے. اور جو کامل انسان ہو وہ اہل ہوتا ہے، اور جو اہل ہو اسے جنت ملتی ہے. ترتیب ذہن میں ہے. اب صرف سوال یہ پیدا ہے کہ ہوتا ہے کہ معرفت کیسے ہو؟ معرفت کیسے ہو؟ معرفت یہ تو ہے کہتا ہے معرفت اسی کی ہوگی جس کی عبادت ہے، اور عبادت اسی کی ہوگی جو خالق ہے. جس نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. عبادت کرو اس رب کی، اس گھر کے رب کی جس نے بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا اور امن سے خوف دیا. تو عبادت اس کی کرنی ہے، لیکن عبادت خالی نہیں کرنی، معرفت والی عبادت کرنی ہے. اس لیے کہ 80,000 برس شیطان نے عبادت کی تھی مگر معرفت نہیں تھی، ساری عبادت بیکار گئی. ساری عبادت تو اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ دیکھیں کسی کو پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں پہلے آپ دیکھیں گے میں چہرہ اس کا آسان یہ فلاں صاحب ہے تو اللہ کا چہرہ تو ہے.
عقل سے پہچانے کا سب عقل تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، فکر کی پرواز وہاں تک جا نہیں سکتی جہاں وہ ہے، عقل کی گہرائی اسے ڈھونڈ نہیں سکتی، مثال اس کی ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ سب آسمان کی طرف پھیلا ہوا ہے، وہ پہاڑ کی طرح بلند ہے، یہ کفر ہو جائے گا، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی نہیں ہے، تو اب مثال سے بھی نہیں سمجھ سکتے، عقل سے بھی نہیں سمجھ سکتے، بس یہ بصارت سے بھی نہیں سمجھ سکتے، تو سمجھے کیسے، معرفت کیسے ہو؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا تکلموا فی خلق اللہ ولا تکلموا فی اللہ فإن الکلام فی اللہ لا یزداد صاحبہ الا تغیرا۔ عجیب قول ہے، تکلموا فی خلق اللہ، معصوم کہتے ہیں کہ مخلوق الہی کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، اللہ کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي اللَّهِ لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا طَهِيرًا، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں کلام کرنے والے کے سوائے حیرت میں اضافے میں کچھ نہیں دیتے۔ کیا کہا؟ تُكَلِّمُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ، مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو، خالق کے بارے میں نہیں، لیکن جب تم خالق کے بارے میں گفتگو کرو گے، اللہ کے بارے میں گفتگو کرو گے، تم یہ سوچو گے وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کتنا بڑا ہے، تو یہ سوالات تمہیں سوائے حیرت کے کچھ نہیں دیں گے، حیرت اضافہ ہوگا تمہاری کیا ہے کیا نہیں، بھٹکو گے، لیکن بھٹکنے سے بچنا ہے تو اللہ کے بارے میں نہیں، اس کی مخلوق کے بارے میں گفتگو کرو۔ مخلوق کے بارے میں کون سی مخلوق کے بارے میں گفتگو کریں؟ یہ مخلوق تو جمادات سے لے کے ہے، نباتات سے لے کے حیوان سے لے کے انسان تک ہے، کس مخلوق کے بارے میں گفتگو کریں؟ تو انشاءاللہ معصوم کا ایاکم والتفکر فی اللہ، اللہ کے بارے میں فکر اور نہ کرو۔ اذا اردتم ان تنظروا الی عظیم عظمتہ، اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی، معاف کیجیے گا میری گفتگو تھوڑی سی ذرا وہ جھٹکے والی نہیں ہوتی، تھوڑی سی فکری گفتگو۔ اذا اردتم ان تنظروا الی عظیم عظمتہ، اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ اس کی عظمت کیا ہے، فانظروا الی عظیم خلقہ، اس کی عظیم مخلوق کی طرف دیکھو، اس کی عظیم مخلوق کو دیکھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ اس کی عظیم مخلوق کو، کائنات بنی ہے معرفت الہی کے لیے، کائنات بنی ہے معرفت الہی کے لیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اورث، میں چھپا ہوا خزانہ تھا سو میں نے چاہا کہ اورث کہا ہے، اولن نہیں کہا، جانا جاؤں نہیں کہا، پہچانا جاؤں، پہچان شرط ہے اس کی، بنیاد ہے کہ اسے پہچانو، اور یہی پہچان سرکار نے آخری مرتبہ جاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے، معرفت کی بات کی ہے، ہم ماتا ولم یعلم نہیں کہا، معرفت کی ہے، تو معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک جملے میں آپ کو عرض کر کے آگے بڑھو، معرفت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کے ادراک کرنا اس کے اثر سے، کسی شے کا ادراک کرنا اس کے اثر سے، کہ وہ شے کیا ہے، کس قدر پہ ہے، کس منزلت پہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا، فخلقت الخلق، تو کس کو خلق کیا؟ نور محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہ کہیے کہ نور
مخلوق ہوتا ہے۔ نور سے نہیں خلق کیا۔ جب پوچھا کسی نے معصوم سے کہ کیسے خلق کیا، تو امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اللہ نے ایک کلمہ کہا، اس کلمے سے نور پیدا ہوا، وہ نور نور محمد و آل محمد۔ اب یہ جو نور محمد و آل محمد ہے، یہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ رب بھی کہتے رکھتا ہے، کب سے رکھتا ہے اور کیسے رکھتا ہے، اور ان کو کیوں معرفت دی، ہم کو کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ ہم ہیں بشر، ہماری حقیقت ہے بشر، اور بشر میں وہ صلاحیت نہیں کہ اسے سمجھ سکے، اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی معرفت کے لیے بشر کو نہیں خلق کیا، نور کو خلق کیا۔ بشر کو نہیں خلق کیا، نور کو خلق کیا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نور کو خلق کر کے علم اور معرفت دی، لیکن معرفت کے لیے ایک لازم ہے، تو کہیں تو معرفت نور کو خلق کر کے دیا، یہ بھی جملہ غلط ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آل محمد کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور ان کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا شاہ کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ سمجھ زبان سے نکلے۔ دیکھیے جب آپ یہ کہیں گے کہ خلق کر کے علم و معرفت دیا، خلق کرتے ہی علم و معرفت دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ کا بھی، 1 لمحہ بھی اگر لگا ہے خلقت کے بعد، 1 لمحہ بھی اگر لگا ہے خلقت کے بعد علم و معرفت دینے میں، تو وہ 1 لمحہ چہر اور بغیر معرفت کے گزرا یہ نہیں گزرا۔ اور محمد و آل محمد وہ ہیں جن میں کوئی لمحہ بھی نہ چہر کا گزرا ہے نہ بے معرفتی کا گزرا۔ اس کے لیے ایک مثال دے دو تاکہ آپ کی سمجھ لو، کو واضح بات میں نہیں ہو جائے۔ بہت عام سی مثال ہے، گھریلو سی مثال ہے۔ دیکھیے آپ آٹا گوندتے نا، تو اس میں نمک ڈالتے ہیں۔ نمک آٹا گوندنے کے بعد ڈالتے ہیں یا ساتھ ہی ڈالتے ہیں؟ ساتھ ہی ڈالتے ہیں نا گوندنے سے پہلے۔ اگر بعد میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ گوندنے کے بعد اگر نمک ڈالیں گے تو کہیں نمک ہوگا کہیں نہیں ہوگا، کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا، کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا، کہیں کم ہوگا کہیں زیادہ ہوگا۔ انسان پیدا ہو کے معرفت حاصل کرتا ہے، اس لیے کہیں معرفت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، کہیں علم ہوتا ہے کہیں علم نہیں ہوتا، کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے۔ آل محمد کی خلقت میں علم بھی رکھا ہے، معرفت بھی رکھی ہے۔ فاصلوں میں بیٹھے اگر قریب آ جائے مجلس میں شامل ہو جائیں، یہ تہذیب مجلس ہے۔ محمد والے محمد بلند سے بلند دیکھیے ہمیں اصل میں تہذیب مجلس سے آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں نا فرش اعضاء میں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کبھی آپ سمجھیں کہ صاحب ہم فرش اعضاء پہ آئے ہیں، ہم سے مجلس قائم ہے، ہم سے مجلس تو قائم ہونا بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے ہم سے قائم ہونا مجلس۔ ہم جو آئے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ ان کا انتخاب ہے کہ جو ہمیں چنا ہے مجلس کے لیے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا انتخاب مجلس اعضاء کے لیے کیا۔ بھائی ابھی آپ کہیں جا کے اور بھی بیٹھ سکتے تھے، کسی سیاسی جماعت میں، کسی پارک میں، گھر کے بستر پر، کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ یہ آل محمد کا انتخاب ہے کہ آپ کو فرش اعضاء کے لیے چنا، اور اس فرش اعضاء کے لیے کیونکہ اللہ کا یہ قول قرآن میں فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اگر تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفر نہیں کرنا۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔
لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، نعمت کا انکار کیا تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب شدید ہے۔ یہ جو مجلس اعضاء کی نعمت ملی ہے نا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی تہذیب کے ساتھ ادا کیا جائے، مجلس کو اس کی تہذیب کے، اسے فیسٹیول نہ بنائیں۔ ہماری آج کل اتنے رخ ہو رہے ہیں، اتنے حملے ہو رہے ہیں عزاداری پر، اتنی چاروں طرف سے ہو رہے ہیں، ایک طرف سے نہیں ہو رہا، چاروں طرف سے ہو رہے ہیں عزاداری پر حملے۔ اس کو سمجھیے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا عزاداری کی، کہ عزاداری ہے کیا، عزاداری ہے کیا۔ اس ایک مجلس میں ہم آتے ہیں نا، جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کے تصور سے باہر ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک روایت صرف سنا دوں، ایک روایت سنا دوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے خود نصیب انسان ہیں، آپ کو کس کام کے لیے چنا ہے اور آپ کو کیا مل رہا ہے اس مجلس سے آزاد نہیں۔ یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا کہ مجلس اعضاء کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، ہدف پورا نہیں ہو رہا، ارے ہدف ہی ہے مجلس اعضاء کا، سوائے ذکر آل محمد کے مجلس اعضاء کا کوئی ہدف ہے ہی نہیں، مرکزیت ہے ذکر آل محمد۔ اور اب دیکھیں کیسے نص معصوم کے خلاف کہا جا رہا ہے۔ معصوم کہتے ہیں من بھکا اور ابکا اور تباہ کا، جو روئے، رلائے اور رونے والے کی شکل بنائے، لہو الجنہ لہو الجنہ، اس پہ جنت واجب، رونے میں، رلانے میں اور رونے والی شکل بنانے پہ۔ ذرا عزاداری کی عظمت کو سمجھیے گا، کسی بھی عبادت میں ریاکاری منع ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، لیکن ذکر حسین وہ ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے والے کی شکل بناؤ تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور اب اس کا اجر کیا ہے اس میں نہیں، مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن تھوڑا سا آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبہ حجرے میں تھے حضرت عائشہ، اور ایک مرتبہ امام حسین تشریف لائے، جیسے ہی حسین داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے رسول کے طریقے کا، رسول نے حسین کے بوسے لینا شروع کیا، رسول نے حسین کے بوسے لینا شروع کیا۔ جب حسین کے بوسے لینے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ بیٹا کربلا کی سرزمین پہ وہ کا پیاسا شہید کیا جائے گا، وہ کا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور جو اس کی زیارت کے لیے جائے گا اسے میرے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اگر میں یہ سمجھا سکا تو آپ کو عظمت عزاداری اور اپنے اوپر فخر ہوگا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اس لیے مجلس میں جوش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مجلس سننے آئے، وہ جو کہانیاں دوسری ممبروں میں ہو رہی ہیں نا وہ سننے کے لیے، آل محمد کا ذکر سننے کے لیے، تاکہ میرے حج کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا آپ کے ایک حج کا ثواب؟ جب تو غور کیجئے گا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک حج کا ثواب ملے گا، رسول نے کہا میرے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ عام حج کا ثواب اور ہے، رسول کے حج کا ثواب اور ہے، کہا میرے ایک حج کا ثواب، کہا آپ کے ایک حج کا ثواب، کہا میرے دو حج کا ثواب، دو حج کا ثواب، کہا میرے 5 حج کا ثواب، یا رسول اللہ آپ کے 5 حج کا ثواب، کہا میرے 10 حج کا ثواب۔ کتابوں میں لکھا ہے، مقدر معصوم میں بھی لکھا ہے، کامل زیارت میں بھی لکھا ہے کہ نوبت 80 حجوں تک پہنچی، جو حسین کی زیارت کرے گا اسے میرے 80 حجوں کا ثواب ملے گا۔ پھر سنیے گا دوبارہ، میرے حج، یہ میرے کون کہہ رہا ہے؟
رسول کے 80 حجوں کا ثواب سمجھاؤں میں آپ کو؟ بڑا سگرات کی سواتیں بیدار ہیں. رسول کے 80 حج کا ثواب. دیکھیں رسول کا جو عمل ہے دنیا میں کسی کا بھی عمل رسول کے عمل سے افضل نہیں. کسی کا بھی دنیا میں کسی کا بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کا عمل بھی میرے رسول کے عمل سے افضل نہیں. فلاں علی کا عمل بھی رسول کے عمل سے افضل نہیں. علی کا عمل بھی رسول کے عمل سے افضل نہیں. میں 80 حج سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 80 حج کا ثواب کیا ہے. لیکن آپ بڑی خاموشی سے بڑے چپ چاپ سن رہے ہیں. آپ نے اظہار نہیں کیا کہ علی رسول کے 80 حجوں کا ثواب حسین کی زیارت سے مل رہا ہے تو کیا ملا. لیکن جب کسی کو کوئی دولت ملتی ہے نا, ہیرے کسی کو مل جائے, اگر میں جانتا ہوں کہ ہیرے کی قیمت کیا ہے تو بڑا خوشی کا اظہار کرتا ہے. لیکن آپ کو 80 حجوں کا ثواب مل رہا ہے, آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. 80 حج کیا ہے میں یہ سمجھا دوں. علی کا عمل بھی رسول کے عمل سے افضل نہیں ہے. خندق میں رسول نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کی عبادت سے. یہ حدیث بھی آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہے کہ ثقلین کی عبادت سے علی کی ایک ضرب افضل ہے. یہ ثقلین کی عبادت کو کبھی سمجھا کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان عمل کریں گے, آدم سے لے کر جب تک آپ بولیں گے نہیں, میں اس وقت تک پڑھتا رہوں اور بلوا کے جاؤں گا, میں ٹیچر ہوں. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان عمل کریں گے, آدم کا عمل, نوح کا عمل, ابراہیم کا عمل, موسیٰ کا عمل, عیسیٰ کا عمل, سلیمان کا عمل, داؤد کا عمل, زکریا کا عمل, یحییٰ کا عمل, سارے انبیاء کا عمل, سارے اولیاء کے عمل, سارے اوصیاء کے عمل, سارے انسانوں کے عمل سے افضل ہے علی کی ایک ذات. سارے انسانوں کی عبادت نہیں, سارے اجنہ کی عبادت سے افضل ہے علی کی عبادت. پہلے دن سے جتنے جنات عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, اور قیامت تک جتنے جنات عمل کریں گے, عبادت کریں گے اللہ کی, ان سے افضل ہے علی کی ایک ذات. بات کچھ واضح بھی نہیں, آگے اور پڑھے. جتنے ملائکہ عبادت کر رہے ہیں, اس لیے کہ ثقلین میں ملائکہ بھی شامل ہیں, جتنے ملائکہ روز اول سے عبادت کر رہے ہیں, روز قیامت تک عبادت کرتے رہیں گے, سب کی عبادتوں سے افضل ہے علی کی ایک ذات. انسانوں کی عبادت آدم سے لے کر قیامت تک, اجنہ کی عبادت قیامت سے آدم سے لے کر قیامت تک, اور ملائکہ کی عبادت روز افضل سے قیامت تک نہیں. یہ زمین عبادت کر رہی ہے, یہ چاند عبادت کر رہا ہے, یہ سورج عبادت کر رہا ہے, یہ ہوا عبادت کر رہی ہے, یہ پانی بہہ کے عبادت کر رہا ہے, یہ چرند عبادت کر رہے ہیں, یہ درند عبادت کر رہے ہیں, یہ پرند عبادت کر رہے ہیں, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے. یہ ساری عبادتیں ایک طرف, علی کی ذات ایک طرف. محمد والے محمد بلند سے بلند تک صلوات. صلی اللہ محمد ثقلین کی عبادت سمجھ میں آئی آپ کے؟ آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی عبادت, جس میں انبیاء بھی ہیں, جس میں اولیاء بھی ہیں, جس میں اوصیاء بھی ہیں, اجنہ کی عبادت, ملائکہ کی عبادت, مخلوقات الہی کی عبادت, جمادات کی عبادت, پرند کی عبادت, چرند کی عبادت, درند کی عبادت, یہ ساری عبادتیں ایک طرف, علی کی عبادت اس سے افضل ہے. اور علی کی عبادت سے رسول کا ایک حج افضل. اگر نہ سمجھا سکا میں آپ کو, اور اس پر بھی آپ نہ بولے تو یہ میری بدنصیبی ہے. اتنی عبادتوں سے افضل رسول کی ایک ذات, علی کی ایک ذات, علی کی ذات سے رسول کی عبادت افضل, ایک حج افضل. اور رسول کہے کہ میرے 80 حجوں کا ثواب
یہی ہوتا ہے پیچھے جو بیٹھے ادھر اور آگے آئے آپ لوگ بلا فصل کے ماننے والے اتنے فاصلوں سے کیوں بیٹھے ہو مجلس میں شامل ہو جب پیچھے بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں مجلس میں شامل نہیں آگے آ جائیں آگے نہیں آئیں گے میں نہیں پڑھوں گا میرا مزاج ہی نہیں ٹیچر ہوں میں جب تک سمجھا کے نہیں جاؤں گا بات پہنچا کے نہیں جاؤں گا دیکھیے تعداد ماشاء طریقوں سے بہت بڑی تعداد ہے لیکن تعداد پہ کبھی نہ جائیے گا کبھی نہ جائیے گا تعداد پہ اگر 10 بھی بیٹھو تو پریشان نہیں ہوگی تو بہت بڑی تعداد ہے 10 بھی بیٹھو 5 بھی بیٹھو اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ملائکہ جب آسمان سے بہت مختصر تعداد میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آل محمد کا ذکر کرتا ہوا کسی کو دیکھتے ہیں
علی کے ذکر سے اپنی زینت مجلسوں کو زینت دو. جب تک بولیں گے نہیں میں ساری رات پر سلام ہوں. زینت دو علی کے ذکر سے. یہ زینت سمجھنا ہے. زینت کیا ہوتی ہے؟ میرے مولا کا قول ہے تعریف الاشیاء بالاسرار. کسی شے کو پہچاننا کس چیز سے پہچاننا. یہ لائٹ کتنی روشنی دے رہی ہے جب پتا چلے گا جب باہر کے اندھیرے کو دیکھو گے. اندھیرا ہوگا باہر تو سمجھ میں آئے گا کہ لائٹ کتنی روشنی دے رہی ہے. بلندی کو دیکھنا ہے تو پستی کو دیکھنا ہوگا کہ نیچے کتنی پستی ہے تو اتنی طرف بلند ہے. کسی چیز کی بلندی کو سمجھنا ہے تو پستی کو دیکھنا ہوگا نیچے کتنا. سیاہ کو سمجھنا ہے تو سفید سے سمجھنا ہوگا. تو زینت کی ضد کیا ہے؟ زینت کی ضد معلوم ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرتی ماحول میں ہوتا ہے یہ کہ کبھی کبھی دو چار دوست گئے کسی دوست سے ملنے کے لیے آیا یا کبھی گھر میں بیٹھے ماں باپ بچہ کمرے سے نکل کے آیا تو بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے میں استری نہیں ہے, داڑھی بڑی ہوئی ہے, عجیب سا ہو گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں دوست, کیا منحوس شکل بنا رکھی, جاؤ بن سنور کے آؤ. ایسے جملہ آتا ہے نا, یہ عام جملہ ہے کہ کیا منحوس شکل بنا رکھی ہے, بن سنور کے آؤ, جاؤ کنگھی کرو, بال بناؤ, داڑھی بڑی ذرا خدمت بناؤ, ذرا کپڑے استری شدہ پہنو, بن سنور کے آؤ. جو بن سنور کے نہیں آیا اسے کیا کہا آپ نے؟ منحوس. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. زینت ہوتی ہے علی کے ذکر سے. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ منحوس مجلس ہوا کرتی ہے. منہ موڑے جملہ کہا امام جعفر صادق صلوات اللہ علی سمبلزم ہے. جہاں علی کہا جائے مجھے 14 کے 14 مراد ہوتے ہیں. سمبل علی ہے, مراد 14 کے 14 ہے. چھٹے امام کہتے ہیں میں یجد برنم حب نام فی قلبے فلیکثر الدعاء لأمے. میں یجد برنم حب نام فی قلبے, جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے, جو ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے. دیکھیے دنیا کی محبتوں کا ذکر اکثر آپ نے سنا ہوگا. کیا کہتے ہیں, وہ فلاں کی محبت کی آگ میں چل رہا ہے. یہ کہتے ہیں دونوں طرف آگ ہے برابر لگی ہوئی. اردو کے محاورے ہیں نا روزمرہ, یہی کہتے ہیں نا. میرے ماں امام نے کیا کہا, جو ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے. امام نے نہیں کہا جو ہماری محبت کی آگ تپش محسوس کرے, جو ہماری محبت کی حرارت محسوس کرے. کیوں؟ امام نے بتا دیا دنیا والوں سے محبت کرو گے دنیا میں بھی جلو گے, آخرت میں بھی جلو گے. ہم سے محبت کرو گے, یہاں بھی ٹھنڈک ہے وہاں بھی ٹھنڈک ہے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. نور بنایا, نور کی صورت میں خلق کیا محمد والے محمد کو پروردگار عالم. یہ پوری کائنات آج جو چل رہی ہے وہ نور پہ چل رہی ہے. پوری کائنات جو چل رہی ہے, یہ فزکس کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا کہ وہ شہر جو وجود رکھتی ہے اسے نور نے گھیرا ہوا ہے. ہر وہ شہر جو وجود رکھتی ہے اسے نور نے گھیرا ہوا ہے. اگر یہ نور اس شے سے ہٹ جائے تو وہ شے تباہ ہو جائے, وہ شے تباہ ہو جائے. کیوں ہے نور ہر جگہ؟ یہ سرکار اپنی مرتبت کی حدیث ہے, وہ سنتے جائیے تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکے. سرکار فرماتے ہیں ما اراد اللہ ان بدع الخلق, پروردگار نے جب چاہا کہ مخلوق کو خلق کرے, نور محمد کو خلق ہو گیا نا, محمد اب مخلوق کو خلق کرنا چاہتا ہے, اور چیزوں کو خلق کرنا چاہتا ہے. اللہ کہا فَفَتَحَا نُورِي فَخَلَقَا مِنْهُ الْعَرْشِ. اللہ نے سرکار فرماتا, اللہ نے
میرے نور کو توڑا اس سے عرش کو خلق کیا. اب یہ حدیث پوری سنیے گا اور اس کا نتیجہ سنیے گا. ففتح نوری, میرے نور کو توڑا, فخلق منہ العرش, اس سے نور کو خلق, عرش کو خلق کیا. ففتح نور اخی علی ابن ابی طالب فخلق منہ الملائکہ, میرے بھائی علی کے نور کو توڑا, اس سے ملائکہ کو خلق کیا. میرے بھائی علی کے نور کو توڑا, اس سے ملائکہ کو خلق کیا. ففتح نور ابنتی فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ کے نور کو توڑا. فخلق من السماوات والارض, اس کے نور سے زمین و آسمان کو خلق کیا. ففتح نور ابن الحسن, میرے بیٹے حسن کے نور کو توڑا. فخلق من الشمس والقمر, اس سے سورج اور چاند کو بنایا. فتح نور ابن الحسین, میرے بیٹے حسین کے نور کو توڑا. فخلق منہ الجنہ وحور العین, اس حسین کے نور کو توڑ کر جنت کو خلق کیا اور حور العین کو خلق کیا. اب آیت کو پڑھ دیا, اب ذرا سا اس کی تشریح سنتے جائیے ایک جملے میں. کیا کہا؟ ففتح نوری فخلق منہ العرش, عرش کس کے نور سے خلق ہوا؟ نور محمد سے, اس لیے محمد کو عرش پہ بلایا. اس لیے محمد کو عرش پہ بلایا. ففتح نور اخی علی ابن ابی طالب, میرے بھائی علی کے نور کو توڑا, اس سے کیا بنایا؟ فخلق منہ الملائکہ, اس سے ملائکہ کو خلق کیا. اس لیے علی کو ملائکہ کا استاد بنایا. علی کو ملائکہ کا استاد بنایا. معلوم ہے نا آپ کو, رسول بیٹھے ہوئے ہیں, رسول کے پاس جبرائیل آئے ہوئے ہیں, داہیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل آتے تھے, بیٹھے بیٹھے داہیہ کلبی کی شکل میں رسول کے پاس جبرائیل, ایسے میں علی داخل ہوئے. جیسے ہی علی داخل ہوئے جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے. علی داخل ہوئے جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے. رسول نے پوچھا جبرائیل کہ علی کے داخل ہونے پہ تم کیوں کھڑے ہوئے؟ کہ سرکار احترام استاد. وہ بولے کہ جب تک آخری آدمی نہیں بولے گا میں پوری رات پڑھتا رہوں گا. میں بنا کیا کہا جبرائیل نے؟ احترام استاد. کہ جبرائیل احترام استاد کیا مطلب؟ کہ سرکار جب پروردگار نے مجھے خلق کیا, جب پروردگار نے مجھے خلق کیا, وہ خلق ہوا تو اللہ نے سوال کیا من انا ومن انتا. جبرائیل سے پوچھا من انا ومن انتا, میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں پریشان ہو گیا, کیا جواب دوں, میرے پاس علم نہیں تھا. ایسے میں علی نے میری رہنمائی فرمائی, کہا کہو جبرائیل انتا رب جلیل وانا عبد ذلیل. انتا رب جلیل وانا عبد ذلیل. کہا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ سرکار عمر کا تو نہیں پتا, لیکن ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال کے بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سمجھو کہ علی کا مقام کیا ہے. صلوات بھیجیے ایک مرتبہ محمد. میری بیٹی فاطمہ کے نور کو توڑا, اس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا. زمین کو مہر میں دیا فاطمہ زہرا کے. تو جو زمین پہ چل رہا ہے اگر حق فاطمہ ادا نہیں کر رہا, اس کا جینا حرام ہے, اس کی زندگی حرام ہے. جو زمین پہ رہ تو رہا ہے, زمین پہ چل تو رہا ہے, زندگی تو بسر کر رہا ہے, لیکن حق فاطمہ نہیں ادا کر رہا. اور حسین کے نور سے جنت کو بنایا اور حور العین کو بنایا. اسی لیے کہا جو حسین پر روئے اس پہ جنت واجب ہے اور خدمت کے
کی معرفت کرائیں، اس کی معرفت کرائیں۔ اب اس کی معرفت کیسے ہو؟ اس کی معرفت کیسے کرائیں؟ ایک تو سکتے نہیں ہمیں دکھائیں گے تو نہیں آ رہے، ناقل میں آ سکتا ہے ہماری اللہ کہا اس کو اس کی صفات سے پہچانواؤ، یعنی اس کی صفات کا اظہار کرو، مظہر صفات بنایا ان کو کہ اللہ کی صفات کا اظہار کرو تاکہ اللہ پہچان میں آئے۔ تو سب سے جو مرکزی صفت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے مرکزی صفت اللہ اختیار، اس کا اللہ کا اختیار، کنٹرول، یہی مرکزی صفت ہے نا، جو کہ کنٹرول ہے، اس کی پیدا بھی کر رہا ہے، بنا بھی رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، باری بھی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنٹرول ہے، اختیار ہے۔ تو اگر اللہ کے اختیار کو پہچانوانا ہے تو لازم ہے کہ محمد و آل محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہو۔ آپ تھک رہے ہیں؟ محمد و آل محمد کے پاس وہ اختیار ہو۔ تو اب جو یہ آل محمد کا اختیار بتایا جاتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید کی معرفت کا ذریعہ ہے، یہ توحید کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ کیا کہا قرآن میں عیسیٰ کے لیے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے اذن سے، جب میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ وہ پرندہ لفظ کا استعمال کیا، اخلقو، میں خالق ہوں، میں بنا رہا ہوں، انی اخلقو، میں بنا رہا ہوں، مٹی سے پرندہ خلق کر رہا ہوں میں، اور جب خلق کر کے اس میں پھونکتا ہوں وہ اڑنے لگتا ہے۔ میں کوڑی کے مریض کو شفا دیتا ہوں، میں مردے کو حیات دیتا ہوں، میں تم جو گھر میں کھا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو بچا کے آئے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ جب عیسیٰ خلق کر سکتا ہے تو میرا مولا تو فخر عیسیٰ ہے، میرے مولا تو عیسیٰ میں فرق سمجھاؤں گا، میرے مولا میں، علی میں اور عیسیٰ میں فرق سمجھاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں جب عیسیٰ آئیں گے نا، جب عیسیٰ آئیں گے تو سرکار ہمارا آخری امام بھی آئے، جب آخری امام آئیں گے تو آخری امام عیسیٰ سے کہیں گے نماز پڑھائے، تو عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں پڑھا سکتا، آپ پڑھائیں۔ اب عیسیٰ اور علی کا فرق سن لیجئے، علی نے نماز پڑھائی، جب علی نے نماز پڑھائی تو جہاں علی کے پیر تھے وہاں حسن کا سر تھا۔ بات کو سمجھ آئی؟ جب علی نے نماز پڑھائی تو جہاں علی کے پیر تھے وہاں حسن کا، اس لیے حسن پیچھے نماز پڑھ رہے تو وہاں حسن کا سر تھا۔ جب حسن نے نماز پڑھائی تو جہاں حسن کے پیر تھے وہاں حسین کا سر تھا۔ جب حسین نے نماز پڑھائی تو جہاں حسین کے پیر تھے وہاں سید سجاد کا سر تھا۔ جب سید سجاد نے نماز پڑھائی تو جہاں سید سجاد کے پیر تھے وہاں محمد باقر کا سر تھا۔ جب محمد باقر نے نماز پڑھائی تو جہاں محمد باقر کے پیر تھے وہاں جعفر صادق کا سر تھا۔ جب جعفر صادق نے نماز پڑھائی تو جہاں جعفر صادق کے پیر تھے وہاں موسی کاظم کا سر تھا۔ جب موسی کاظم نے نماز پڑھائی تو جہاں موسی کاظم کے پیر تھے وہاں علی رضا کا سر تھا۔ جب علی رضا نے نماز پڑھائی تو جہاں علی رضا کے پیر تھے وہاں محمد تقی کا سر تھا۔ جب محمد تقی نے نماز پڑھائی تو جہاں محمد تقی کے پیر تھے وہاں علی نبی کا سر تھا۔ جب علی نبی نے نماز پڑھائی تو جہاں علی نبی کے پیر تھے وہاں حسن عسکری کا سر تھا۔ جب حسن عسکری نے نماز پڑھائی تو جہاں حسن عسکری کے پیر تھے وہاں باروے کا سر تھا۔ جب بارواں نماز پڑھائے گا تو جہاں اس کے پیر ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا، تو عیسیٰ کا تو سر بھی علی کے پیروں پر گرا محمد کا۔
تو عیسیٰ نے مٹی تھی، مٹی سے پرندہ بنایا. عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ، مٹی تو تھی نا، جسم تو تھا نا، لیکن اس علی کا چوتھا تیسرا علی تعلیم کی طرف اشارہ کیا. بس تعلیم میں کوئی لکڑی کا بنا ہوا شیر نہیں تھا، کسی دھات کا بنا ہوا شیر نہیں تھا، صرف رنگ تھے. رنگوں کو اشارہ کیا، رنگ شیر بنے. جادوگر کو کھایا، پھر اشارہ کیا، پھر جادوگر رنگ بن گئے. ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، لیکن جملہ سنیے گا کیا کہنا چاہتا ہوں. وہاں مٹی تھی تو جسم بنا. علی رضا نے بغیر کسی وجود کے شیر بنا کے بتایا عیسیٰ وہ ہے جو وجود میں حیات دے، ہم وہ ہیں جو آدم کو وجود میں لا کے حیات دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو آدم کو وجود میں لا سکتے ہیں اور وجود کو آدم میں لے جا سکتے ہیں. جادوگر گیا، تصویر پھر تصویر بن گئی، وہ جسم نہیں ہے وہاں پر، تو آدم کو وجود میں لائے، وجود کو آدم میں لائے. یہ ہے آل محمد، یہ ہے آل محمد. سمجھو آل محمد. آل محمد ہے کیا؟ آل محمد سے وابستگی. مرکز آل محمد ہے، کوئی اور مرکز نہیں ہے. مرکز نہ بدلنا. مرکز اگر بدل دیا تو دائرے سے نکل جاؤ گے. کوئی چیز دائرے میں گھومتی ہے نا، مرکز میں ہو تو اسی دائرے کے گرد گھومتی رہے گی. مرکز تبدیل کیا تو ادھر نکل کے گئی، ادھر نکل کے گئی. جو فزکس پڑھنے میں جانتے ہیں کہ مرکز اگر بدلا تو مرکز نہیں بدلنا. مرکز محمد و آل محمد ہے. محمد و آل محمد اس لیے کہ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ محمد و آل محمد سے ہٹا دیا جائے. یہ وہ دنیا کی بہت مثال ہے، بہت اچھی سی. بچہ اگر آپ کا کسی آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا ہے، آئس کریم ہے تو آپ اسے آئس کریم سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. کوئی کھلونا دے دیا، کوئی آواز والی چیز دے دی کہ اس کا ذہن ادھر رکھ جائے، اس سے بھول جائے. یہی ہو رہا ہے آل محمد کے سلسلے میں. کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں کہ ان کہانیوں قصوں میں لگ جاؤ اور آل محمد کو بھول جاؤ. نقصان کیا ہوگا؟ وہ جتنی دنیا کے قصے ہیں، جتنے دنیا کے قصے ہیں، آپ ایک دفعہ سنیں گے، دو دفعہ سنیں گے، تین دفعہ سنیں گے، پھر نہیں سننے کے لیے آئیں گے. آل محمد کا ذکر وہ ذکر ہے بچپن سے سنتے آئے، لڑکپن آ گیا سنتے آئے، جوانی آ گئی سنتے آئے، بڑھاپا آ گیا سنتے آئے. آل محمد کے ذکر سے دل نہیں بھرتا، اس لیے ہٹانے کے لیے دنیا کے قصے سنائے جا رہے ہیں کہ دو چار دن سننے کے بعد تم امام بارگاہ میں آنا چھوڑ دو. ارے وہی لیلا کا قصہ ہے، وہی مجنوں کا قصہ ہے، وہی عشق کی باتیں ہیں. جب چھوڑ دو گے تو مجلس سے دور ہو جاؤ گے. مجلس سے دور ہونے میں یاد رکھنا آل محمد کا کچھ نہیں جاتا، جاتا تمہارا ہے. پر محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ حیدری یہ جو عزاداری ہے نا، عزاداری اس کو اس وقت کرنے سے زیادہ بچانا ضروری ہے. اور کرنے سے زیادہ بچانے کی اہمیت کیا ہے میں بتا دوں اگر آپ تیار ہیں سننے کے لیے. کرنے کی اہمیت یعنی بنانے کی اہمیت اور چلانے کی اہمیت، دونوں میں فرق ہے. یعنی اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں، ایک چیز ہے بنیاد ڈالنا کسی چیز کی، بنا ڈالنا. ایک چیز ہے کسی کو باقی رکھنا. اللہ خالق ہے، کوئی شک نہیں ہے. خالق کا مطلب یہ ہے کہ بنایا. سورہ ہم پڑھتے ہیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کیوں رب العالمین، خالق العالمین کیوں نہیں کہا؟ ساری تعریفیں خالق کے لیے کیوں نہیں؟ خلق بھی تو اسی نے کیا ہے نا. خالق ہے تو چلا رہا ہے، لیکن اس نے خالق العالمین نہیں کہا. تعریف اس نے خلقت کی نہیں کی، صفت خالق ہونے کی تعریف نہیں کی. کس صفت کی تعریف کی؟ صفت رب کی. خلق اور رب میں کیا فرق ہے؟
خلق بنا دینا، رب پروان چڑھانا. اس امام بارگاہ کو بنایا کچھ لوگوں نے، لیکن اب مسلسل چلانے والے چلا رہے ہیں، تو چلانے میں مسلسل کوششیں ہیں، بنانے میں ایک دفعہ کی کوشش ہے. بنانے میں ایک دفعہ کی کوشش ہے، چلانے میں ہر وقت کی کوشش ہے، ہر وقت کی محنت ہے، ہر وقت درکار ہے، ہر وقت دیکھ بھال درکار ہے. تو اللہ نے خالق ہونے کی تعریف نہیں کی، رب ہونے کی تعریف کی کہ میں تمہیں پروان چڑھا رہا ہوں، تمہیں پرورش دے رہا ہوں، تمہاری بقا کا سبب میں ہوں. اس بات کی تعریف ہے. تو اب سمجھ میں آیا، بنا والے کی تعریف نہیں ہوتی، بقا والے کی تعریف ہوتی ہے. تو اب تم ہم سے پوچھتے ہو کہ محمد کی تعریف کیوں نہیں کرتے، علی کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ محمد نے ڈالی ہے بنا، علی سبب ہے بقا کا. تو بنا والے کی تعریف نہیں ہوتی، بقا والے کی تعریف ہوتی ہے. جب بقا کی تعریف ہوگی تو خود بخود بنا والے کی تعریف ہوگی. بس عزیزان محترم، بقا کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بقا کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور قربانی دی ہے آل محمد. ہر قدم پہ دی ہے آل محمد نے قربانی. یہ ابو طالب کی اولاد ہے جس نے قربانیاں دے دے کے دین کو قربان چڑھایا، جس نے دین کو بچایا ہے. یہ ابو طالب کی اولاد ہے. وہ موتا میں جعفر کی شہادت، وہ ابو طالب کا بیٹا. اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے ابو طالب کی اولاد کا. مدینے میں ہو یا کربلا، کوفے میں ہو یا شام میں، سب ابو طالب کی اولاد ہے. اور اسی اولاد میں ابو طالب کی علی ہے، اور اسی علی کے بیٹے کی شہادت ہے. یہ وہ بیٹا جس کے لیے نبی نے کہا تھا سید شباب اہل جنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ بیٹا جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ میرے مشابہ ہے حسن، شباہت ہے میرے حسن کی. لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے کیسی کیسی دشمنی کی. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر فاطمہ کا گھر جلا دیا. رسول کی بیٹی کا در ادھر در جلایا، ادھر علی کے گلے میں رسی باندھی، ادھر علی کے گلے میں رسی باندھی، علی کے گلے میں رسی باندھی. وقت گزرتا چلا، مسجد کوفہ میں علی کی شہادت ہوئی. اور اب وہ وقت آیا کہ جب سید شباب اہل جنہ کو زہر دیا گیا. متعدد کوششیں ہوئی زہر دینے کی، لیکن یہ جو آخری کوشش تھی یہ وہ زہر تھا کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر پورے اہل حجاز میں یہ زہر تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک زندہ نہ بچے. میرے مولا کی عادت تھی رات کو اٹھ کے پانی پیتے تھے. یہ عادت حسن میں بھی تھی، یہ عادت حسین میں بھی تھی. رات کو اٹھ کے پانی پیتے تھے. ایک رات میرا مولا سویا، آنکھ کھلی، پیاس لگی تو سرائی قریب رکھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا نے پانی نکالا اور پانی پیا. پانی کلیجے سے کیا اترا؟ گلے سے پانی کیا اترا؟ کلیجے کو چھیلتا ہوا چلا، کلیجے کو چھیلتا ہوا چلا. بس جیسے ہی کلیجے کو چھیلنا شروع کیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خبر ملی، چاہنے والی بہن کو پتا چلا، بھائی کو پتا چلا. بہن بھی دوڑی آئی، بھائی بھی دوڑا آیا. حسین نے آتے ہی پوچھا، بھیا بتاؤ یہ زہر تمہیں کس نے دیا ہے؟ پانی میں زہر تھا. ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ پانی
جانے لگی تھال لایا گیا ایک مرتبہ مظلوم نے الٹی کی کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تھال میں گرنے لگے جانے والی بہن کی نگاہیں بھائی کے کٹے ہوئے کلیجے پہ پڑی میں کہوں گا شہزادی آپ کو سلام مدینے میں بھائی کے ٹکڑے کلیجے کے دیکھے اور کربلا میں ایک بھائی کے لاشے کے ٹکڑے کیا کیا گزر گئی زینب کیا کیا گزر گئی زینب پر کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے زینب وقت آخر آیا ایک مرتبہ بیٹے کو بلایا وصیت کی بازو پہ تعویذ باندھا وصیتیں کی سب کو امام حسین کے سپرد کیا اب پھر دنیا سے رخصت ہوئے جب رخصت ہو گئے حسین نے غسل دیا کفن پہنایا جنازہ تیار ہوا عزاداروں جب گھر سے جنازہ چلا جائے نا تو عورتوں کو چین آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے جب تک جنازہ رکھا رہے عورتیں روتی رہتی ہے لیکن جب ایک مرتبہ جنازہ قبرستان کی طرف چلے تو سکون آ جاتا ہے کہ ہم دفنانے کے لیے گئے ہیں ایک مرتبہ جنازہ گیا لیکن یہ تاریخ انسانیت کا واحد جنازہ ہے جو قبرستان سے لوٹ کر آیا تو جنازے میں تیر جنازے کا تیر تھے ارے کیا مظلومیت ہے ان باپ بیٹوں کی نمدہ سنازہ داروں کیا مظلومیت ہے ان باپ بیٹوں کی دیکھو زندگی میں تیر مارے جاتے ہیں مرنے کے بعد لاشا پامال کیا جاتا ہے لیکن باپ کے مرنے کے بعد تیر مارے گئے اور بیٹے کے لاشے کو زندگی میں پامال کیا گیا لوٹ کے